باب الشوائی، باب اس کے متعلق کہ بھنا ہوا گوشت کا نبی درست امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بنی ہوئی گوشت کا ذائقہ ذرا مزیدار ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے شربے میں گوشت کا پکانا، شربہ بن جائے۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ کا یہ قول بھی ہے کہ فجاء بعجل حنیذ، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آ گئے نا، وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا بھون لیا تھا، وہ لے کر آئے، مہمانوں کے سامنے حاضر کیا۔ تو اسے بھی پتہ چل گیا کہ بنا ہوا گوشت کھانا کیا ہے، درست ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی عادت ہے نا کہ کبھی کبھی ایک آیت کو لا کے اسی کو ترجمۃ الباب کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا هشام بن یوسف قال اخبرنا معمر سے معمر بن ابن راشد، مراد معمر بن راشد، عن الزہری ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف، عن ابن عباس عن خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بضب مشوین، آپ علیہ السلام کے پاس بنا ہوا بیجو لایا گیا، فاہوا الیہ لیأکلا، اس کی طرف جھک گئے اٹھانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ فقیل لو، کسی نے اسے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ بیجو ہے، انہ ضب فامسک یدہ، تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ کھینچ لیا۔ قال خالد سے ابن پوچھا حرام ہو کہ وہ حرام ہے؟ قال لا، حرام تو نہیں، ولکنہ لا یکون بیرز قومی فاجدنی اعافہ، مجھے یہ بہتر نہیں لگتا کھانا، مجھ سے گن آتی ہے۔ فاکل خالد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر۔ قال مالک بن شہاب بضب محنوذ، محنوس کا بھی وہی معنی ہے، مشوی محنوس کا ایک معنی ہے۔ باب الخزیرہ، اس باب میں خزیرہ کے متعلق ذکر کر رہے کہ خزیرہ کسے کہتے ہیں۔ علامہ خطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور بھی علماء کا قول ہے کہ خزیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کھجور وغیرہ، یا اسی طرح سے کچھ آٹا ملا کے دودھ کے ساتھ جو پکایا جائے، یا گھی کے ساتھ آٹا وغیرہ ملا کے، سوجی ملا کے، سمیز، اور پھر اس میں کچھ کشمش وغیرہ ڈال کے، اس کو بھی خزیرہ کہتے ہیں۔ قال عن نظر بن شمل کی الخزیرۃ من النخالۃ، یہ نخالہ سے بنایا جاتا ہے۔ نخالہ کا کیا مطلب ہے کہ دانوں وغیرہ سے جو کیا نکالے، چھلکے وغیرہ نکال دینا، اس کو خزیرہ کہتے ہیں۔ یعنی کس سے بنائے، ستو وغیرہ، اسی طرح کوئی اور چیز ہو، اسی کو کہتے ہیں۔ والحریر، اور حریرہ جو ہے نا، من اللبن، اس میں دودھ شامل کیا جاتا ہے۔ وبی قال حدثنا یحیی بن بقیر قال حدثنا اللیث عن وقیل عن ابن شہاب قال اخبرنا محمود بن الربیع الانصاری عن عتبان یا عتبان، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، عن عتبان بن مالک وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سے، ممن شہد بدرا من الانصار، انصار میں سے اور بدری صحابہ میں سے، انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی انکرت بصری، یا رسول اللہ میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، وانا اصلی لقومی، اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، فاذا كانت الامطار، جب بارشیں ہوتی ہے نا، سال الوادی، تو یہ وادی بیتی ہے، الذی بینی و بینہم، جو بیچ میں واقع ہے، لا استطیع ان آتی مسجدوں، پر مسجد آ نہیں سکتا، فاصلی لہم، نماز پڑھانے کے لیے، فوددت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے لگ رہے، مجھے میری تمنا ہے، خواہش ہے، انک تأتی، کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، فتصلی فی بیت، میرے گھر میں، اگر آپ نماز پڑھائے نا، کسی جگہ نماز پڑھی برکت کے لیے، تبرک کے لیے، تو فاتخذہ یا فاتخذہ، مرفوع منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے، مصلی، کہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنانا چاہتا ہوں، وہاں پر پھر نماز پڑھوں گا، تو اگر آپ ایسا کریں، فقول، تو آپ علیہ السلام نے کہا، سأفعل انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا یہ کام۔ قال عتبان کہتے کہ فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر،
حین ارتفع النہار، طلوع شمس کے بعد جب 10-12 بجے کا ٹائم ہو جائے اس کو ارتفاع النہار کی تھی، یا زحوہ صغریٰ کبریٰ کا جو وقت ہے۔ تو ارتفاع النہار کا کیا ہے؟ جب دن خوب ہو گیا نا اس وقت آپ علیہ السلام اور بکر صدیق سے اب آئے، فاستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو باہر سے اجازت طلب کی، فأذنت له، میں نے اجازت دی، فلم یجلس حتی دخل البیت، باہر نہیں بیٹھے یہاں تک بغیر توقف کے اندر آئے۔ ثم قال لی، پھر مجھ سے فرمایا، این تحب ان اصلی من بیتک، کون سے حصے میں آپ کے لیے نماز پڑھوں، کون سے حصے کو چاہتے ہو؟ فاشرت الی ناحیۃ من البیت، تو گھر کے ایک کونے کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، تکبیر کی دی نماز کے لیے۔ فصففنا، ہم نے پیچھے سے سب بنا کے مقتدی بن گئے۔ وصلی رکعتین، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی۔ ثم سلم، پھر سلام کرنے کے بعد فحبسناہ علی خزیرۃ، یہ حدیث امام بخاری سے ابن لائی نا خزیرہ کا ذکر آیا ہے، تھی ترجمۃ الباب کے لیے الفاظ ہے۔ پھر ہم نے آپ علیہ السلام کو روک دیا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، کچھ خزیرہ ہم نے بنایا ہے وہ آپ تناول فرمائے۔ صنعناہ، ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ فطاب فی البیت رجال من اہل الدار، کچھ اور لوگ تھے محلے وغیرہ کی، وہ بھی ہمارے گھر میں جلدی آئے۔ ذو عدد، کچھ لوگ تھے پچتم و جمع ہو گئے۔ فقال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کہ این ملک ابن دخیشن، ملک ابن دخیشن کہاں ہے؟ آج کل تو نظر آ نہیں رہا۔ یہ دخشن کی کیا ہے؟ تصغیر ہے، دخیشن کہ وہ کہاں ہے؟ فقال بعض نے کہا ذالک منافق لا يحب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹھیک آدمی نہیں، اللہ و رسول سے محبت نہیں کرتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے شخص کو کہا جواب میں کہ لا تقل، ایسا نہیں کہنا، لا ترى، تجھے لگ نہیں رہا کہ قول لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، وہ تو مسلمان کلمہ پڑھ رہے۔ اور اس نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ ویسی حقیقت تو خدا کو معلوم ہے، میں نے بظاہر ظاہری اعتبار کی وجہ سے کہا۔ قال پر کہا کہ فإن نرى وجهه، کہ ہم تو اس کا چہرہ دیکھ رہے، یا فإن نرى وجهه ونصيحته إلى أحد بني سالم، کہ وہ بنی سالم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اخلاص وغیرہ سب کچھ ہم دیکھ رہے۔ اس نے کہا کہ فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قول کہا کہ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہو نا اللہ کی رضا کے لیے، اس پر جہنم حرام ہے۔ قال ابن شہاب سے کہتے کہ ثم سألت الحسین بن محمد الانصاری، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے پوچھا کہ احد بنی سالم، جو بنی سالم کے لوگوں میں سے ایک ہے، وکان من سراتہم، یہ ان کا سردار، یہ ان کے سردار تھے، ان حدیث محمود کی حدیث کیسی ہے؟ محمود بن ربی کی۔ فصدقہ، تو اس نے تصدیق فرمائی، میری تصدیق کی۔ باب العقد، یہ باب ہے کس کے متعلق؟ پنیر کے متعلق۔ عقد کسے کہتے؟ لبن مجفف یابس، کہ یہ لسی وغیرہ ٹھار جو ہے نا اسے خشک کر کے اس سے بنایا جاتا ہے اور اسی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ وقال حمید سمعت انس يقول بنى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بصفیہ فألقى التمر والعقد والسمن، جب آپ علیہ السلام نے بنا کیا نا حضرت صفیہ کا نکاح کر کے، تو اس وقت دسترخوان پر بچھا دیا کھجورے، پنیر اور گھی وغیرہ۔ وقال عمرو بن ابی عمرو عن انس صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثا، آپ علیہ السلام نے اس وقت حیث بنایا تھا۔ حیث اسی کھانے کو کہتے ہیں نا کہ تمر، کھجور وغیرہ، پنیر، گھی ملا کے، کچھ آٹا ملا کے اس سے جو کچھ بنایا جاتا ہے۔ بس حلوہ وغیرہ کی بہت ساری اقسام ہیں نا، پہلے زمانے میں تو بہت ساری سادی قسمیں ہوتی تھی، آج کل تو کیا ہے طرح طرح کی قسمیں آ گئی ہیں۔
وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اهدت خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا. حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے کہ میری خالہ نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضباب دیا. ضباب یہ ضب کی جمع ہے، جمع کثرت ہے، کثیر بھی کہتے ہیں، یعنی بجو دیے. وعقطا اور پنیر وغیرہ ولبنا اور دودھ کی بنائی ہوئی چیزیں. فوضع الضب على مائدته، اور آپ علیہ السلام کی دسترخوان پر یہ ضب رکھ گیا تھا. آپ علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا. فلو کان حرام، اگر حرام ہوتا نہ لم یوضع، وہاں نہ چھوڑا جاتا، نہ رکھا جاتا. وشرب اللبن، آپ علیہ السلام نے دودھ پی لیا. واکل العقط، اور پنیر بھی کھایا.